ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا ماوانا وملجانا محمد المصطفى صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات صدق اللہ مولانا العظیم. اللہ رب العزت اپنے مقدس کلام میں ارشاد فرماتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر. بے شک زمانے کی قسم انسان گھاٹے میں ہے. الا الذین آمنوا سبھی نہیں، سبھی انسان گھاٹے میں نہیں، بس وہی گھاٹے میں ہیں جو اللہ پر ایمان نہیں لائے، اللہ کے رسول پر ایمان نہیں لائے اور اچھے اعمال نہیں کیے. یعنی ایمان والوں کے سوا جتنے بھی دنیا میں انسان ہیں سب گھاٹے ہیں. بے شک ظاہری طور سے دنیا میں جتنی بھی ترقی حاصل کر لی جائے، جتنی بھی کامیابی حاصل کر لی جائے، وہ اللہ کے نزدیک معتبر نہیں. ساری کامیابیوں کا اعتبار، سرخروئی کا اعتبار اسی وقت تک جب تک آپ صاحب ایمان ہیں. بے شک ایمان والے سبحان اللہ. سارا دنیا کی بھلائی، آخرت کی بھلائی، اللہ کی بارگاہ میں سرخروئی، ان سب کا دار و مدار ایمان پر ہے. بے شک اگر ایمان ہے، اللہ اس کے رسول پر ایمان ہے تو آپ کو کامیابی ہے. ورنہ آپ چاند کی سیر کریں، مریخ پر کمندے ڈالیں، لیکن اللہ کے نزدیک، دنیا کے نزدیک، دنیا والوں کے نزدیک آپ بہت ایڈوانس ہو گئے، بہت آگے بڑھ گئے، بہت زیادہ ترقی آپ نے کر لی ہے. کائنات والوں کے نزدیک تو بظاہر آپ بہت کامیاب ہیں، لیکن خود کائنات بنانے والا یہ کہہ رہا ہے کہ اس کامیابی کا کوئی اعتبار نہیں، اس ترقی کا کوئی اعتبار نہیں. اعتبار بس اسی وقت ہوگا جب تم ایمان والے ہو. سبحان اللہ سبحان اس لیے اللہ. کہ آپ دنیا میں چاہے جتنی ترقی کریں، اس کا تعلق دنیا سے رہے گا، اور زندگی صرف دنیا کی نہیں ہے. زندگی صرف دنیا میں نہیں ہے. آپ جی رہے ہیں تو دنیا میں ایک لیمیٹڈ ٹائم کے لیے جی رہے ہیں. ایک مختصر زندگی ہے آپ کی، جس حد تک چلی جائے. بے شک جتنے عدد پار کر لے، جتنے عدد گزار لے،
وہ بہرحال لمیٹڈ ہے. جیسے ہی آپ کی آنکھ بند ہوگی انلمیٹڈ زندگی شروع ہوگی. تو دنیا اگر آپ کی کامیاب اور بظاہر بہتر ہو بھی گئی اور آخرت برباد ہو گئی تو اسے کامیابی نہیں کہیں گے. مزہ تو اس میں ہے کہ دنیا بھی کامیاب ہو اور آخرت بھی کامیاب ہو. بے شک. دنیا میں بھی بہتری ہو آخرت میں بھی بہتری ہو. دنیا میں بھی سرخروئی ہو آخرت میں بھی سرخروئی ہو. قرآن نے کہا تو ہم حیرت زدہ رہ گئے. مولا بہت سارے تیرے بندے ایمان والے ہیں نظر آ رہے ہیں. بے شک. کیا واقعتاً ایمان والے ہیں؟ اگر ایمان والے ہیں تو تباہ کیوں ہیں؟ ایمان والے ہیں تو برباد کیوں ہیں؟ ایمان والے ہیں تو پریشان حال کیوں ہیں؟ ایمان والے ہیں تو کیوں کاٹے جا رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں، کیوں ذبح کیے جا رہے ہیں، کیوں ذلیل خوار ہو رہے ہیں؟ مولا تو نے تو اپنے کلام میں ایک ضمانت دی ہے، وَأَنْتُ وَلَا تَهْنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر تم مومن ہو تو تمہارے لیے کامیابی ہی کامیابی ہے. بے شک. مولا تو مومن کے لیے کامیابی کی ضمانت دیتا ہے، فلاح اور سرخروئی کی ضمانت دیتا ہے اپنے کلام مبین میں، لیکن ہم اس کا برعکس ہی دیکھ رہے ہیں. مولا یہ کیا ہے؟ قرآن عظیم کامیابی کی ضمانت دے رہا ہے اور اس کے برعکس ہم دیکھ رہے ہیں. بے شک. لیکن عزیزان ملت، ہم مغالطے میں ہیں، ہم غلط فہمی میں ہیں. اصل معاملہ یہ ہے، ایمان جسے کہتے ہیں، بے شک. جسے ایمان کہتے ہیں وہ ہمیں حاصل نہیں. ہم بظاہر مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اسلامی ارکان پر بظاہر عمل کرتے ہیں جس قدر بھی ممکن ہے، لیکن اسلام مسلمان ہونا اور ہے، مومن ہونا اور. بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. کلمہ پڑھ لینا اور ہے، نمازیں پڑھ لینا اور ہے، حج کر لینا اور ہے، زکاتیں دے دینا اور ہے، اسلامی ارکان پر عمل کرنا اور ہے، اور ایمان اور ہے. حق. مسلمان جب صاحب ایمان ہوتا ہے تو پھر اس کے لیے نہ کوئی غم ہوتا ہے، نہ کوئی ٹینشن ہوتا ہے، نہ کوئی فکر ہوتی ہے، نہ کوئی پریشانی ہوتی ہے، نہ کوئی تباہی ہوتی ہے، نہ بربادی ہوتی ہے. آپ دیکھیں بیس اللہ رب العزت نے ایمان کو بنایا ہے، ہر چیز کا، دنیا آخرت کی بھلائی کا، گھاٹے سے نفع میں آنے والوں کا ایک بیس بنایا ہے اللہ رب العزت نے، وہ بیس ہے ایمان. بے شک. ایمان کیا ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ لا ایمان لمن لا محبت لہ. بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوب. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دو جگہ ارشاد فرماتے ہیں، دو موقع پر، اے لوگوں آگاہ ہو جاؤ، بے شک. تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ مجھ سے محبت نہ کرے. بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن کیسی محبت؟ دوسرے ارشاد میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم محبت کی بھی کا معیار متعین فرما دے رہے ہیں. محبت کیا ہے اور کیسی ہو، کتنی ہو؟ ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ مجھے اپنے ماں باپ سے، اپنے عزیز و اقربا سے، اپنے جان و مال سے، اپنے دوست احباب سے، یہاں تک کہ ساری کائنات سے زیادہ نہ چاہے.
بے شک سبحان اللہ سبحان پتہ یہ اللہ چلا کہ رسول اللہ کی چاہت ہی ایمان، بے شک اصل ایمان اصل ایمان رسول اللہ کی چاہت ہے۔ اگر چاہت سچی ہے تو پھر آپ کا ایمان پکا ہے، بے شک اور چاہت میں کمی ہے تو ایمان کا اعتبار نہیں۔ ہماری تباہی اور بربادی کا بنیادی سبب یہی ہے کہ ہم آج سب کچھ دنیا کو تو چاہ رہے ہیں، لیکن جو محبت کا جو معیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہونا چاہیے وہ ہم میں نہیں، اور یہی وجہ ہے۔ البتہ اس کے برعکس جن لوگوں نے رسول اللہ کو چاہا، ان سے سچی محبت کی، وہی اولیاء کہلائے، بے شک وہی غوث کہلائے، بے شک وہی حق خواجہ ہے بنے، حق ہے وہی مخدوم کہلائے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ بہت سارے اولیاء کرام آپ کے بامبے میں ہیں، مخدوم ماہم کو دیکھو، حضرت حاجی علی کو دیکھو، آہ، حضرت بابا بہاؤالدین کو دیکھو، بسم اللہ شاہ بابا کو دیکھو۔ بے شک اولیاء کرام کی اس بمبئی کی دھرتی پر کوئی کمی نہیں۔ بھلا بتاؤ ان میں سے کون ایسا ہے جو آپ کو پریشان حال محسوس ہو رہا ہے؟ یہ ایسے کامیاب و کامران رہے، اللہ کی بارگاہ میں اس قدر سرخرو رہے کہ جب تک دنیا میں تھے دنیا کے والوں کی جھولی بھرتے رہے، بے شک نوازتے رہے، مالا مال کرتے رہے، پردہ فرمانے کے بعد ہی مالا مال فرما رہے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ یہ کیسے غریب تھے! بظاہر ان کے پاس نہ کوئی مال تھا، نہ بینک بیلنس تھا، نہ گاڑیاں تھیں، نہ کوٹھیاں تھیں، کچھ بھی نہیں تھا۔ بوریا نشین تھے، پھٹے موٹے کپڑے پہننے والے تھے، جیب میں ایک پائی بھی نہیں ہوتی تھی۔ پتہ نہیں پائی آپ لوگ سمجھتے کہ نہیں سمجھتے، پہلے یہ سکہ چلتا تھا، اب وہ بھی بند ہو گیا، یعنی چھوٹے سے چھوٹا سکہ بھی ان کے جیب میں نہیں ہوتا تھا۔ لیکن عالم یہ تھا کہ جدھر نگاہ اٹھا دیتے تھے بگڑیاں بنا دیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ وہ جو چاہتے تھے ہو جاتا تھا، اور مزے کی بات یہ نہ دنیا کی فکر نہ آخرت کی، نہ انہیں دنیا کا کوئی ٹینشن نہ آخرت کا ٹینشن، بے شک نہ کسی کی پرواہ، نہ کسی کا دھڑکا، نہ موت کا کھٹکا، واہ واہ کچھ بھی نہیں تھا انہیں، کوئی فکر، کوئی تردد، کوئی پریشانی انہیں نہیں تھی، ایک دم مطمئن زندگی تھی، مطمئن تھے وہ، اور ایسے مطمئن رہے وہ کہ آج ان کی بارگاہ میں چلے جاؤ تو آپ کو بھی ہزار ٹینشن کے باوجود سکون محسوس ہوتا ہے۔ سبحان اللہ بے شک کوئی شک نہیں۔ آخر کیوں؟ جن کے پاس کچھ نہیں وہ ایسی شان والے کیسے ہو گئے؟ یہ وہی گارنٹی والے ہیں جو گارنٹی رب کریم نے قرآن عظیم میں دیا تھا، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، بے شک اور وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، جو ایمان والے ہیں۔ تو یہی وہ ایمان والے ہیں، بے اور شک انہی کی نسبت دین کہلاتی ہے، انہی کی نسبت ایمان کہلاتی ہے، بے شک انہی کی نسبت شریعت کہلاتی ہے، بے شک انہی کی نسبت طریقت کہلاتی ہے، انہی کی نسبت معرفت کہلاتی ہے۔ بے شک اس لیے ان کی نسبت کہلاتی ہے معرفت اور شریعت کہ یہ اللہ کے رسول سے وابستہ ہو گئے، ان کی محبت میں اپنے آپ کو فنا کر دیا، اور جب ان کے ہو گئے تو رسول ان کے، اللہ ان کا۔ بے شک تو اللہ اور رسول جس کا ہو جائے پھر اسے دنیا کا کوئی فکر نہیں رہے گی، دنیا کا کوئی ٹینشن نہیں رہے گی۔ یہ ہمارا دارالعلوم جس کے لیے ہم یہاں آج مجتمع ہوئے، اکٹھا ہوئے، نام دارالعلوم کا تھا، نام تو دارالعلوم کا تھا کہ دارالعلوم کی طرف سے جلسہ ہو رہا ہے، لیکن کام کس کا تھا؟ کام دارالعلوم کا نہیں تھا، صرف نام تھا، کام تھا آپ کا، بے شک کام تھا دین کا،
काम था शरीयत का, بے شک काम था अल्लाह का। इसमें जिसने जितना भी बढ़ करके हिस्सा लिया, अल्लाह ताला उसे अजर अजीम अता फरमाए। آمین दुआ है अल्लाह ताला उसे और नवाजे آمین ثم آمین और आप सबको माला माल फरमाए, آمین और ख़ास तौर से ऐसे जज्बे से माला माल फरमाए जो दीन पर आप में जज्बे कुर्बानी पैदा, आप आमीन। में कुर्बानी का एहसास बर्पा कर दे। آمین ثم آمین जब तक ईसार और कुर्बानी का एहसास बर्पा नहीं होगा, उस वक्त तक कोई दीनी तामीर नहीं होगी। आप अपना घर तो आराम से बना लेंगे, उसके लिए आपको एक शौक़ है, लेकिन दीनी इदारों के लिए जैसे मस्जिद है और मदारिस हैं, उसके लिए एक जज्बे की ज़रूरत होती है, और वो जज्बा होता है दीनी। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने का ये बहुत बड़ा अल्लाह का एहसान है कि उसने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े अपने महबूब के नाम लेवाओं में ये जज्बा ज़रूर रखा है दीन पर कुर्बानी का। और ये जज्बा जब उभरता है तो बड़े बड़े कारनामे अंजाम देता है। بے شک मैंने, मेरी निगाहों ने देखा है, मेरे कानों ने सुना है, मैंने मेरी ज़िंदगी में ऐसे बहुत सारे वाक़यात हुए हैं कि जब भी दीन पर कोई वक्त आया है, कोई मुश्किल घड़ी आई है दीन पर, तो खवास बैठे रहे हैं अपने अपने कमरों में, और यही अवाम जिनकी बज़ाहिर कोई हैसियत न थी, एक जज्बा लेके उठे और बड़े बड़े कारनामे अंजाम दे डाले। بے شک आम लोगों ने कर डाले, यहाँ तक कि उन लोगों ने दीन के लिए अपनी जानें कुर्बान कर दी जो समाज का नासूर कहे जाते हैं। ये वो जज्बा है जो रब करीम ने अता फरमा दिया था। और हम आज भी यही दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें और आप सबको अपने दीन की हिफाजत सयानत के लिए एक अजीम जज्बा अता फरमा दे, آمین ताकि आप जहाँ अपने लिए करते हैं, सब कुछ करते हैं, वहाँ अपने दीन के लिए भी थोड़ा थोड़ा भी करेंगे तो इंशाअल्लाह ये इदारा एक शानदार दारुल बन जाएगा انشاءاللہ और दीन का एक बहुत बड़ा किला बन जाएगा यहाँ पर, और इस किले से दीन की खिदमत होती रहेगी, आपके बच्चे पढ़ते रहेंगे और दीन की सलामती की ज़मानत मिलती रहेगी। तो आइए अब खड़े होकर बारगाह रिसालत में सलातो सलाम पेश करें।